السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد بیچ میں کافی لمبی مدت تک یہ سلسلہ بند رہا بلوغ المرام کا، اور اس کا سبب آپ سب کو معلوم ہے کہ بیچ میں کچھ ایسے موضوعات دیے گئے ہمیں جو ہمارے سلسلے سے ہٹ کر تھے، اور یہاں کے ساتھیوں کی یہ طلب اور یہ حکم ماننا میرے لیے اخلاقی فرض تھا، اور جبکہ وہ موضوعات جو ہمیں دیے گئے تھے مکمل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ پھر سے ہم یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں، رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں حق کی طرف رہنمائی فرمائے، حق کو اختیار کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ جن مسائل کے اندر ہماری اس امت کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، رب العالمین ہمیں ان مختلف فیہ مسائل کے اندر حق تک پہنچنے کی، حق کو تلاش کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اختیار کرنے کی، اسے اپنانے کی توفیق بخشے، کہ یہی طلب علم کا ما حصل ہے۔ حسب دستور انشاءاللہ آج کے اس درس میں بھی بلوغ المرام کی 3 یا 4 حدیثیں گفتگو میں آئیں گی انشاءاللہ۔ 3 حدیثیں ایک ہی مسئلے سے متعلق ہیں۔ اگر وقت بچا تو انشاءاللہ چوتھی حدیث بھی لیں گے، ورنہ اسی پر یعنی انہی 3 حدیثوں پہ اکتفا کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه واللفظ للبخاري۔ دوسری حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر
وفي لفظ بمكة 19 يوما رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حسين 18۔ تیسری حدیث ہے آج کے اس درس میں، وَلَهُ یعنی ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وَلَهُ عن جابر رضی اللہ عنہ اقام بتبوک 20 يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات الا انه اختلف في وصله۔ ان تینوں احادیث کا ترجمہ اس طرح سے ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے۔ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے۔ فکان یصلی رکعتین، تو آپ اس پورے سفر میں نمازیں کس طرح ادا فرماتے؟ فکان یصلی، آپ نمازیں پڑھتے تھے رکعتین، دو رکعت، حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے، یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما جمیعاً نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ابھی یہاں آپ کے سامنے ان حدیث کے یہ الفاظ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، واللفظ للبخاری۔ دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن کا قیام کیا اور برابر قصر کرتے رہے، اور ایک لفظ میں ہے بمکہ، یعنی کہاں قیام کیا آپ نے 19 دن، اس کی وضاحت موجود ہے، بمکہ 19 یوما، یہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 19 یوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر قیام فرمایا 19 دنوں تک، اور برابر آپ قصر کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور ابو داود کی ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ 17 ہیں، 17، یعنی 17 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں 15 کی تعداد ملتی ہے، وفی اخری 15، یعنی 15 یوما، یعنی 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اسی طرح ابو داود کی ایک روایت میں ہے 17 دن کی بات ملتی ہے، اس میں 17 یومن مذکور نہیں ہے، وہ میری طرف سے ہے، 17 یعنی 17 دن تک، اور ایک دوسری روایت میں 15 یعنی 15 دن۔ وَلَهُ عن عمران بن حسین 18، ابو داود کی ہی ایک روایت میں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ 18 دن کی روایت پیش کرتے ہیں۔ ابھی کتنے اقوال ہو گئے؟ 19 دن، 18 دن، 17 دن، 15 دن۔ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی باذن اللہ تعالی انشاءاللہ۔ تیسری روایت ہے، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور وہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، وَلَهُ عن جابر رضی اللہ عنہ اقام بتبوک 20 یوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے اندر، مقام تبوک میں 20 دن تک قیام فرمایا، یقصر الصلاۃ، برابر نماز کو قصر کے ساتھ ہی ادا فرماتے رہے، اور اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں،
البتہ اس کے موصول ہونے میں، یعنی روایت موصول ہے یا منقطع ہے، بیچ میں کسی راوی کے ساقط ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اس سلسلے میں، لیکن عمومی طور پر روایت انشاءاللہ قابل اعتماد ہے۔ تینوں حدیثوں کی مختصر سی وضاحت اور اس کے بعد جو مسئلہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ فکان یصلی رکعتین۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ کس وقت کی بات ہے، یہ کس موقع اور کس سفر کی بابت یہ گفتگو ہو رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مکہ کو ترک کیا، مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، کتنی بار آپ مکہ کی طرف آپ نے سفر کیا؟ پہلا سفر آپ کا ہوتا ہے عمرے کے لیے سن 6 ہجری میں۔ کس سن میں؟ سن 6 ہجری میں، جس میں مکہ والوں نے آپ کو عمرہ کی ادائیگی سے روک دیا، منع کر دیا مکہ میں داخل ہونے سے۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور جب منع کر دیا گیا آپ کو، اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ملا کہ صلح اختیار کی جائے، لڑائی اور جھگڑے سے پرہیز کیا جائے، اسی وقت سورہ فتح نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں قیام کیا ہوا تھا، اسی جگہ مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ طے پایا، صلح نامہ طے پایا، اور اسی صلح میں یہ بات طے پائی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے۔ جتنے لوگ، ان کی تعداد تقریباً 1500، 1400 سے 1500 تک بتائی جاتی ہے، بعض روایتوں میں 1400 ہے، 1450 ہے، 1500 ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرے کے لیے جا رہے تھے، روک دیا گیا، اسی جگہ پڑاؤ ڈال دیے، اور پھر گفت و شنید جاری رہی یہاں تک کہ معاہدے پہ ختم ہوئی۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے، چونکہ اسی معاہدے میں یہ بات طے پائی تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے مدینہ بغیر عمرہ کیے ہوئے۔ پھر کب کریں گے؟ ایک بند ان معاہدوں میں اس معاہدے کا یہ بھی تھا کہ یہ عمرہ آ کر آئندہ سال مسلمان کریں گے اور 3 دن تک مکہ میں قیام کریں گے، اس کے بعد واپس جائیں گے۔ تو پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کب گئے؟ سن 7 ہجری میں۔ کون سے سن میں؟ سن 7 ہجری میں آپ نے عمرہ ادا کیا اور واپس مدینہ آ گئے۔ تیسری بار آپ نے مکہ کا رخ کب کیا؟ غزوہ فتح مکہ، فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، 1 سال کے بعد 8ویں ہجری میں، اور اسی وقت مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد غزوہ حنین واقع ہوا، اور دونوں غزوات میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان صحیح سالم مال غنیمت لے کر بانٹ کر مدینہ واپس آئے۔ یہ حدیث اس کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ کس وقت کا واقعہ ہے، لیکن آگے جو حدیث آ رہی ہے
ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں یہ مدت بیان کی گئی ہے، تو یہ مدت اس وقت کی مدت ہے جب آپ فتح مکہ کے لیے گئے تھے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ سے ہی واپس آ گئے، دوسرے سفر میں آپ کو مکہ میں صرف 3 دن رہنے کی اجازت تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل صرف 10 دن قیام کیا تھا، سیرت کی کتابوں میں یہ چیز محفوظ ہے، اور انہی سیرت کی کتابوں میں جن کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو کا اہتمام کیا گیا ہے جس پہلو میں آپ کے غزوات شامل ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جہادی پہلو کہ آپ نے کتنے غزوات کیے، کہاں کہاں آپ نے غزوات کیے، کس غزوے میں اس غزوے کا نتیجہ کیا رہا، کس غزوے میں آپ نے کتنے دن کہاں کہاں قیام کیا۔ اگر ان تفاصیل کو سامنے رکھا جائے تو یہ موقع جس میں 18 دن، 19 دن، 15 دن، 17 دن کی بات کی جا رہی ہے اقامت کی، وہ غزوہ فتح مکہ کے موقع کے سفر کا بیان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں کیا مکہ کا سفر، 7 ہجری میں کیا، 8 ہجری میں کیا، اور پھر اس کے بعد میں سن 10 ہجری میں کیا۔ سن 9 میں نہیں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہو گیا، سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لوگوں کو حج کرایا اور خود مدینہ میں باقی رہے۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کی خواہش کا اظہار کیا اور لوگوں میں اس کی منادی کرائی کہ اس سال ہم حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سارے لوگ جن کو بھی ہمارے ساتھ اس حج میں مرافقت اختیار کرنی ہو، صحبت اختیار کرنی ہو، وہ اس سال حج کی تیاری کرے۔ وہ سن 10 ہجری میں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی سیرت کے ان واقعات کے پیش نظر 4 بار مکہ کی طرف سفر کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ فَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اب نمازیں کل کتنی ہیں؟ کتنے وقت کی نمازیں مسلمانوں کو پڑھنی ہیں 24 گھنٹے کے اندر؟ 5 وقت کی نماز، فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت اور عشاء 4 رکعت۔ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حالت اقامت میں انہی تعداد رکعات کے ساتھ فرض ہے، لیکن حالت سفر میں، حالت خوف میں ان کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہاں پر راوی بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، تو کیا مغرب کی بھی نماز آپ 2 رکعت پڑھتے تھے؟ جواب یہ ہے نہیں، مغرب کی نماز آپ 3 رکعت ادا فرماتے تھے۔ لیکن پھر کیوں کہا صحابی نے، کیوں کہا راوی نے کہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے؟ اس لیے کہ 5 وقت میں 4 وقت کی نمازیں 2 رکعت ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں فجر 2 رکعت ہے ہی، ظہر 2 رکعت ہو گئی قصر کی صورت میں، عصر 2 رکعت ہو گئی، عشاء 2 رکعت ہو گئی۔ تو عربوں کا قاعدہ، اور میں سمجھتا ہوں ہر زبان کا یہ نیچر ہے اور ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ جہاں بہت ساری چیزوں کا بیان ہوتا ہے وہیں 1-2 چیزیں اگر آتی ہیں تو لوگ زیادہ چیزوں کو بیان کرتے، اس ایک چیز کو 2 چیز کو نظر انداز کر دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں یا اس کی حیثیت یعنی اپنی مستقل حیثیت نہیں ہے، نہیں، ذکر کرنے میں اس کو کہتے ہیں غلبہ دے دیا جاتا ہے، یعنی ایک پہلو کو دوسرے پہلو پر غالب کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف 4 کی عدد ہے اور ایک طرف 1 کی عدد ہے، تو 4 کا ذکر کیا راوی نے، 1 کو نظر انداز کر دیا، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب بھی آپ 2 ہی رکعت پڑھتے تھے، نہیں، فجر 2 رکعت، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، عشاء 2 رکعت، مغرب 3 ہی رکعت۔ حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ یہ اسی طرح جانے سے لے کر واپس آنے تک۔ اس حدیث سے ہم کو جو
سب سے بڑا مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے دینی معلومات کا فائدہ، وہ یہ کہ مسافر جب اپنے شہر سے نکل جائے، اپنے شہر سے باہر ہو جائے، سفر کا عزم لے کر اپنے شہر سے باہر نکل جائے، تو اسی وقت سے اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ نمازوں کو قصر کرے، اور اگر روزہ دار ہے، مشقت ہے، افطار کرنا چاہتا ہے تو افطار کرے۔ یعنی سفر کی جو رخصتیں ہیں ان رخصتوں کو وہ اختیار کر سکتا ہے شہر سے باہر ہونے کے بعد۔ یعنی اب شہر کے حدود کیا ہیں؟ کہتے ہیں جہاں تک اس شہر کی آبادی کا سلسلہ جہاں تک جاری ہوتا ہے وہ اس شہر کا حصہ مانا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے میونسپلٹی کا قاعدہ کیا ہے، یعنی شہر، اس کے بعد جو ایریے اس میں، یعنی حتیٰ کہ اصل جیسے ابھی بہت سارے شہروں میں پرانا شہر ہوتا ہے، نیا شہر بڑھتا جاتا ہے، تو میونسپلٹی کا قانون کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اندر ایڈ کرتے جاتے بالکل اسی پابندی کے ساتھ۔ میونسپلٹی سے خارج جب آپ ہو گئے تو خلاص مسئلہ ختم ہو گیا، یعنی آپ اس شہر سے گویا کہ باہر نکل چکے ہیں۔ تو جب آپ شہر کی آبادی کے سلسلے سے باہر ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے سفر کی رخصتوں کو اختیار کرنا جائز ہو گیا۔ آپ چاہیں تو اس کو یعنی نمازیں اور روزے، یعنی نمازیں قصر کریں اور روزے افطار کر سکتے ہیں۔ کب تک؟ اسی طرح واپسی میں شہر کے حدود میں داخل ہونے تک، شہر کے حدود میں داخل ہونے تک۔ جب شہر کے حدود میں داخل ہو گئے تو پھر آپ گویا کہ اپنے شہر میں پہنچ گئے، اپنے وطن میں پہنچ گئے، اب آپ مسافر نہیں رہ گئے۔ دوسری روایت میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مدت کا بیان ہے اور مختلف فیہ بیان ہے، 19 دن، 18 دن، 17 دن، بیچ میں 16 چھوڑ کر 15 دن، یہ 4 روایتیں ملتی ہیں، 4 اقوال ملتے ہیں، اور روایتیں سبھی صحیح ہیں، لیکن ان روایتوں میں 15 کی جو روایت ہے، 15 دن کی، وہ روایت چونکہ اور 19، 18 اور 17 یہ تینوں کی بات ذرا اچھے انداز میں بن جاتی ہے، ان کا حل ذرا آسانی سے مل جاتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ ان روایتوں پر بھروسہ کیا جائے گا اور 15 کی روایت کو شاذ مانا جائے گا۔ یہ علم حدیث کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جب ایک ہی واقعے کو مختلف راوی مختلف انداز میں اختلاف کے ساتھ بیان کریں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس روایت کو یا کس پہلو کو زیادہ لوگ کس انداز میں بیان کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر 19، 18، 17 کو بیان کرنے والے زیادہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، 15 کو بیان کرنے والے لوگ کم ہیں، اگرچہ یہ بھی ثقہ ہیں، یہ بھی عدل ہیں، ان کا بھی قوت حافظہ عام طور پر مضبوط ہے، لیکن ہے تو انسان نا، کمپیوٹر تو نہیں ہے، سمجھ گئے۔ ایک طرف آپ خود یعنی حتیٰ کہ ہم اپنی معمول کی زندگی میں روزانہ جو ہے برتتے ہیں، اگر کوئی خبر ہم تک آتی ہے اور اس خبر کے نقل کرنے والوں کی تعداد، خبر اگر دو انداز میں بیان کی جائے اور ایک کے بیان کرنے والوں کی تعداد 10 ہو اور ایک کی بیان کرنے والوں کی تعداد 1 ہو، تو ہم خود کہتے ہیں، خود فیصلہ اپنے آپ میں کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھو اس خبر کے بیان کرنے والے، دیکھو ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، یہ بھی سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اس طرح بیان کرنے والے زیادہ لوگ ہیں، جھوٹے یہ بھی نہیں ہیں، جھوٹے یہ بھی نہیں ہیں، بیوقوف لوگ یہ بھی نہیں ہیں، بیوقوف یہ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سب لوگ مضبوط قوت حافظہ کے مالک ہیں، سچے ہیں، عدول ہیں، نمازی ہیں، روزے دار، پرہیزگار، سب کچھ ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف تعداد زیادہ ہے، ایک طرف تعداد کم ہے، تو بھولنے کا چانس جو ہے ایک طرف کم ہے، دوسرے طرف زیادہ ہے،
اسی بات پر فیصلہ کر لیا جاتا ہے بھئی ادھر کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اس قاعدے میں جس روایت پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے، اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محفوظ، یعنی یہ اصطلاح ہے، ڈیفینیشن اس کی اصطلاح ہے یہ۔ اور جس روایت کو اس بنیاد پر رد کر دیا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اس کو ضعیف نہیں کہا جاتا ہے، اس کو کیا ضعیف نہیں کہا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل معطل کر دیا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ عمل کس پر کیا جاتا ہے؟ جس حدیث کے یا جس چیز کے بیان کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ثقہ اور عدول ہونے کے ساتھ ساتھ جس کی تعداد زیادہ ہو اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کا نام علم حدیث میں محفوظ رکھا جاتا ہے، اور جس پر عمل کو ترک کر دیا جاتا ہے اس کا نام شاذ رکھا جاتا ہے۔ کیا؟ شاذ۔ یہ روایت محفوظ ہے اور یہ شاذ ہے۔ اس روایت کے بیان کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، سبھی بھروسے مند ہیں، سبھی متقی پرہیزگار ہیں، اور ادھر بھی متقی پرہیزگار ہیں، ادھر بھی بھروسے مند ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے، تو ادھر بھولنے کے چانسز زیادہ ہیں، ادھر بھولنے کے چانسز کم ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو 15 کی روایت کو اس طرح سے نکال دیتے ہیں کہ یہ روایت شاذ ہے۔ ٹھیک ہے؟ ابھی کیا بچا؟ 19 اور 18 اور 17۔ ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں اگر ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو قابل اعتماد کتابیں اور یعنی بھروسے مند راوی جو تعداد بیان کرتے ہیں، خاص طور پر وہ مؤلفین جنہوں نے سیر اور مغازی یعنی غزوات کی تاریخ کو قلم بند کرنے کا، اس کے سلسلے میں تحقیق اور جستجو کرنے کا اہتمام زیادہ کیا ہے، انہوں نے 19 کی روایت پر اعتماد کیا ہے۔ تو معتمد علیہ روایت کون سی ہے؟ 19 والی روایت۔ 18 کا جواب کیا دیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر تو دن میں داخل ہوئے تھے، اور جب آپ نے مکہ چھوڑا تھا تو دن میں ہی مکہ چھوڑا تھا۔ داخل ہونے کا دن اور مکہ سے آؤٹ ہونے کا، خارج ہونے کا دن جوڑ کر کے 19 دن کی تعداد مکمل ہوتی ہے۔ یہ دن، لیکن ادھر بھی دن ادھر بھی دن، تو اگر رات کی بات آپ کریں گے تو ایک تعداد کم ہو جائے گی یا برابر رہے گی؟ ایک عدد کم ہو جائے گا، اس لیے کہ ادھر بھی دن ہے ادھر بھی دن ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ دن کی تعداد 19 بن جاتی ہے لیکن رات کی تعداد 18 ہی بنتی ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی وہ راوی جنہوں نے 18 کی تعداد بیان کی ہے، انہوں نے لفظ بھی جو استعمال کیا وہ دن کا لفظ نہیں استعمال کیا، رات کا لفظ استعمال کیا۔ تو بات کلیئر ہو جاتی ہے تقریباً کہ انہوں نے دن کو شمار نہیں کیا بلکہ راتوں کو شمار کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 18 راتیں قیام فرمائیں۔ مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اشکال باقی رہتا ہے؟ دن 19 اور راتیں 18، وہ بھی روایت صحیح اور یہ بھی روایت صحیح۔ اب 17 والے کو کیا کریں گے؟ دیکھیے، اعداد و شمار کا جو طریقہ ہے، آدمی اپنی مرضی کے مطابق اس میں کسی حد تک فلیکسبلٹی ہوتی ہے اور اس یعنی چیز کو بندہ اختیار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ 19 کی تعداد پوری ہوتی ہے جس دن آپ داخل ہوئے مکہ میں اس دن کو شمار کر کے، اور جس دن آپ وہاں سے نکلے اس دن کو شمار کر کے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی شخص چاہے تو جس دن آپ داخل ہوئے تھے اس دن کو بھی نکال دیں، اور جس دن آپ وہاں سے ایگزٹ ہوئے اس دن کو شمار نہ کرے۔ اب اگر یہ دونوں دن نکال دیتے ہیں تو کتنی تعداد بچتی ہے؟ 17۔ تو جس راوی نے 17 دن کی بات کی، اس راوی نے آپ کے داخل ہونے کا اور آپ کے خارج ہونے کا دن شمار نہیں کیا۔ ابھی تینوں روایتیں سیٹ ہو گئی نا؟ 15 کی روایت کو شاذ مانا گیا،
باقی 19، 18 اور 17 3 روایتوں پہ اعتماد کیا گیا۔ 19 کی تعداد پوری ہوتی ہے آپ جس دن داخل ہوئے اور جس دن وہاں سے خارج ہوئے، دونوں دنوں کو شمار کر کے دن کا اعتبار کیا جائے تو آپ کے 19 دن بنتے ہیں، رات کا اعتبار کیا جائے تو 18 دن بنتے ہیں۔ کلیئر ہے انشاءاللہ؟ کسی بھائی کو کوئی سوال اس سلسلے میں؟ یہ دوسری روایت تھی۔ تیسری روایت ہے وَلَهُ عَنْ جابر، یعنی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پہ 20 دن تک قیام کیا۔ یقصر الصلاۃ، برابر آپ نماز کو قصر کر کے ادا فرماتے رہے۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ کون بھائی بتائیں گے؟ یہ کس سن کی بات ہو سکتی ہے؟ 9 ہجری، جزاک اللہ خیر۔ یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ کون سا؟ غزوہ تبوک کا، اور غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فوج لے کر بڑے ہی تنگ حالات میں نکلے تھے۔ ساعت العسرہ کہا گیا اس کو، تنگ گھڑی۔ کھجور پکنے کا ٹائم تھا، لوگوں کو حرموں کے اندر آج اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں دے دی ہیں، لیکن اس وقت کھجور اور بہت تھوڑے اور کوئی پھل آس پاس میں مل جاتے تھے، نہیں تو تھوڑے جو، تھوڑے گندم، نہیں تو اونٹ کا دودھ، بکری کا دودھ، یہی ہوتا تھا ان کی خوراک۔ پورے سال انتظار کرتے تھے کہ جب کھجور پکے گا تو لوگ ذرا پیٹ بھر کے کھائیں گے، کھجور کے سائے میں آرام کریں گے۔ جب یہ وقت آیا سن 9 ہجری میں تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی کہ ہمیں تبوک کی طرف کوچ کرنا ہے غزوے کے لیے۔ اور ایمان والے اللہ کے بندے، انہوں نے سب کچھ، سارا آرام اور سارے وہ انتظامات جو آرام کے تھے سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ تبوک میں جب آپ پہنچے لڑائی نہیں ہوئی، دشمن سامنے نہیں آئے، لیکن 20 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک میں قیام فرمایا۔ اور یہ پرانے زمانے میں لڑائی کے رسم و رواج میں سے ایک رسم تھی کہ فاتح فوج، جس فوج کو فتح حاصل ہوتی تھی، وہ فوراً میدان چھوڑ کر جاتا نہیں تھا، فوراً میدان چھوڑ کر واپس نہیں جاتے تھے، رہتے تھے کچھ دن وہاں پر، تاکہ اپنا ایک طرح سے جو یعنی جنگی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ اپنا رعب دبدبہ اس علاقے میں قائم کر کے اپنی دھاک بٹھا کر پھر واپس جائیں۔ تو جب دشمن سامنے نہیں آیا، لڑائی نہیں ہوئی، فتح اور شکست کا مسئلہ نہیں آیا، جب سامنے نہیں آیا تو ایک قسم کی فتح ہی اس کو مانی گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس مدت میں قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر واپس آئے۔ اس مدت کی بات راوی بیان کر رہے ہیں کہ اس پوری مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر نمازیں ہی ادا فرماتے رہے۔ ابھی تینوں روایتوں کو اگر جمع کر دیتے ہیں تو کیا خلاصہ آپ اخذ کر رہے ہیں کہ یہ بلوغ المرام کے مصنف، بلوغ المرام کے مؤلف ان تینوں حدیثوں کو اکٹھا بیان کر کے کیا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ یہ یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی خوبی ہے اس کتاب کے اندر کہ ایک ہی مسئلے کے تعلق سے وہ 2 3 4 جتنی حدیثیں صحیح ان کو مل سکتی، حتیٰ کہ بعض اوقات میں
اگر صحیح نہیں ملتی تو ضعیف بھی اس کے ساتھ ملا دیتے، جیسا کہ پچھلے دروس میں کہیں کہیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، بتایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اتنی قابل اعتماد نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن موضوع کے مناسبت سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں کہ کوئی تحقیق کرے، ہو سکتا ہے اس کی تحقیق کے مطابق یہ الفاظ اس کے سامنے رہیں گے یا سند اس کے سامنے رہیں گے، تو میں بھی تو یہاں جو آپ نے دیکھا قصر کی بات، پہلی روایت میں قصر کی بات نکلنے سے لے کر کے واپسی تک، ٹھیک ہے نا، یعنی رخصت سفر اپنانے کی ابتدا کب ہو اور اس کی انتہا کب ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ ابواب میں نے شروع میں غالباً نہیں بتایا، اور چونکہ یہ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا بھائیوں کو بتانا چاہیے تھا۔ دراصل یہ بلوغ المرام میں جو جس باب میں ہم چل رہے ہیں وہ مسافر اور مریض کی نماز کی کیفیت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں اس باب کے اندر جس سے مسافر اور مریض، بیمار اور مسافر، یہ دونوں کیسے نماز پڑھیں، کن حالات میں کس طریقے سے نماز پڑھیں، اس کے سلسلے میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ تو ابھی یہ تینوں حدیثیں جو جمع کی گئیں کہ رخصت سفر کو اپنانے کا آغاز کب ہو اور اس کا اختتام کب ہو، اس کا خاتمہ کب ہو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ حالت سفر میں نماز کے طریقے سے متعلق چیز ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ 4 رکعت والی نمازیں کتنی پڑھنی ہیں؟ 2 رکعت پڑھنی ہے، اور 3 ہی پڑھنا ہے، جو کہ دیگر دلیلوں سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سب سے اہم مسئلہ ہے، اور یعنی علماء کے نزدیک بھی یہ مسئلہ بڑا اہم رہا ہے، وہ مدت سفر، جو معتبر مدت سفر ہے قصر کے لیے، وہ کیا ہے؟ یعنی کتنے دن تک بندہ سفر میں رہے تو قصر کر سکتا ہے، اور کتنے دنوں کا قیام اگر پکا ہے تو اس کو قصر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری نماز پڑھنا ہے۔ اس کے سلسلے میں خلاصے کے طور پر، یعنی مؤلف صاحب بلوغ المرام حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان روایتوں کے ذریعے یہ مسئلہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہے تو کس طرح سمجھنا ہوگا؟ دیکھیں، مسافر جب گھر سے نکلتا ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ مسافر یوں ہی اپنا گھر نہیں چھوڑتا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے جس کو کرنے کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر سفر اختیار کرتا ہے کہ نہیں؟ تو جب آدمی سفر کرتا ہے تو یا تو وہ پری پلان سفر ہوتا ہے، سمجھئے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں ہم کو 10 دن رہنا ہے، وہاں ہم کو 1 مہینے رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے، 4 دن، 1 دن، جیسا بھی ہو، جتنی اس کی پری پلان ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ نکلتا ہے لیکن اس مشن کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پری پلان کر ہی نہیں سکتا ہے، سمجھ گئے نا؟ نکل گیا، اب وہ اس کو جو ذمہ داری ملی ہے وہ ذمہ داری پوری کر کے آنا ہے، اس کو 1 دن لگے، 2 دن لگے، 4 دن لگے، کتنا لگے نہیں معلوم۔ دونوں مسئلے الگ الگ سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ اب ایک آدمی جو پری پلان کر کے نکلتا ہے وہ، اور ایک آدمی جو بغیر کسی پلاننگ کے نکلتا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا، دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نکلنے کی چاہے 19، 18، 17، 15 کی جو بھی روایتیں آئی ہیں، یہ کن حالات میں ہیں؟ آپ لڑائی کے لیے نکل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ غزوہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور غزوہ کی مدت کیا پہلے سے آدمی پری پلان کر سکتا ہے کہ کتنے دن کے لیے ہم کو خلاص لڑائی ادھورے میں 10 دن رہنا ہے، چاہے کچھ ہو چاہے نہیں ہو؟ نہیں۔ تو عمومی طور پر ان روایتوں کے بارے میں اگرچہ علماء نے ان سبھی تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے
کہا کسی نے جس نے 19 کی تعداد لے لی، کہا 19 دن تک آدمی قصر کر سکتا ہے، 19 دن سے زیادہ قصر نہیں کر سکتا ہے۔ جس نے 18 دن والی روایت قبول کی اس نے کہا 18 دن قصر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ جس نے 17 لیا اس نے 17، جس نے 15 لیا اس نے 15، سمجھ گئے؟ جس نے یہ تبوک والی روایت 20 دن کی لی اس نے کہا 20 دن کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ جبکہ یہ روایتیں میرے بھائی اور دوستو دراصل چونکہ پری پلان والی روایتیں ہے ہی نہیں، تو اس لیے ان روایتوں سے استدلال کرنا یہ یعنی برمحل نہیں ہوگا۔ یہ اس نوعیت میں جو میں نے دو تقسیم بنیادی طور پہ کیا کہ مسافر کی دو قسمیں ہیں، ایک جو پری پلان والا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بغیر پلاننگ کے جاتا ہے، تو یہ ساری روایتیں اس خانے میں رکھی جائیں گی جس میں بغیر پلاننگ کے بندہ سفر کرتا ہے۔ لڑائی کا سفر ہے، مکہ جانا ہے، مکہ لڑائی کرنا ہے، فتح مکہ تو یوں ہی آدھے گھنٹے کے اندر فتح ہو گیا، لیکن اگر لڑائی ہوتی 1 دن ہو سکتی، 2 دن ہو سکتی، 3 دن، کچھ بھی ہو سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس کو اس خانے میں رکھنا کہ جس سے ہم پری پلان والا مسئلہ اخذ کریں، واللہ عالم یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر جو بغیر پلاننگ کے سفر میں نکلتا ہے اس مسافر کا کیا حکم ہے؟ اس مسافر کا حکم یہ ہے کہ وہ جس مشن کے لیے نکلا ہے اس مشن کی تکمیل تک وہ قصر کرتا رہے گا، چاہے اس کو 6 مہینہ لگ جائے، سال بھر لگ جائے۔ اور اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نکلے تھے، وہ ماوراء النہر خراسان کی طرف جو ہے گئے تھے، تو ادھر واپس آ رہے تھے تو برف گر گئی، یہاں تو عربوں میں برف ہوتی نہیں تھی، ادھر برف گر گئی تو راستہ بند ہو گیا۔ اب راستہ بند ہو گیا تو ان کو 6 مہینے ادھر ہی رہنا پڑا، 6 مہینے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پورا 6 مہینے قصر کرتے رہے، اس لیے کہ سفر میں ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، معلق ہیں، جس دن برف پگھلے گی اس دن وہ اپنے سفر کو روانہ ہو جائیں گے۔ تو مسئلہ اس میں نہیں ہے، مسئلہ جو بغیر پلاننگ کے نکلے ہیں ان کو یعنی فکس ہے ہی نہیں کوئی پلان کہ ہم کتنے دن تک، تو ان کو وہ خلاص علی طول مسافر ہے، وہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ زیادہ ان کے ساتھ ہے جو پلان کر کے نکلتے ہیں، بھئی ہم کو کتنے دن تک رہنا ہے، ان کو کتنے دن تک رہنا ہے، ان کے سلسلے میں اختلاف زیادہ ہے کہ وہ کتنے دن تک، ان کی پلان میں مدت قیام کتنا ہو کہ وہ قصر کر سکتے، اور اس سے زیادہ ہو تو قصر کی رخصت ان کے لیے جائز نہیں ہوتی ہے۔ یہ دراصل مسئلہ تو 2 خانے مسافر کے، ایک جو پری پلان والا، ایک بغیر پلان والا۔ بغیر پلان والا جب تک اس کے سفر کی وہ یعنی وہ مشن ختم نہیں ہو، 1 دن کر کے، 2 دن کر کے، 1 مہینہ ہو جائے، 2 مہینہ ہو جائے، حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا زندگی بھر اگر وہ اسی طرح کہیں لٹکا رہ جائے تو زندگی بھر قصر کرے گا۔ مسئلہ واضح ہے نا جی۔ اب مسئلہ باقی رہتا ہے پری پلان والا، اس کے سلسلے میں کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں اکثر بیشتر علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے جو موقع پر سفر آپ نے کیا تھا، اس موقع پر مدت قیام کو اپنے لیے دلیل اور بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی شخص آنے جانے کی مدت، یا یہ کہیے جس دن اس جگہ پہنچا ہے اور جس دن اس جگہ سے نکل رہا ہے، یہ دونوں دن چھوڑ کر کے کوئی بھی اگر 4 دن سے زیادہ رہتا ہے، 4 یا 4 دن سے زیادہ رہتا ہے تو اس کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 4 ذو الحجہ کو مکہ میں داخل ہوئے تھے، شہر مکہ میں کتنے؟ 4 ذو الحجہ کو داخل ہوئے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے حج کے لیے حاجی کس تاریخ کو نکلتا ہے مکہ سے؟ 8 ذو الحجہ کو۔ تو آپ 4 میں داخل ہوئے یا 8 میں نکل گئے؟
بیچ میں کتنا دن بچتا ہے؟ 5، 6 اور 7، ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 دن بچتا ہے۔ اس 3 دن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کی نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ حج کے لیے نکل گئے تو آپ وہاں 8 تاریخ کو مینا میں ہیں، 9 تاریخ کو عرفہ چلے گئے، 9 کی رات کو مزدلفہ آ گئے، اور پھر جب واپس آئے مینا میں تو پھر 3 دن تک آپ مینا میں رہے، اس کے بعد نکل کر مکہ چلے آئے، ہے کہ نہیں؟ پھر تو آپ چلتے ہی رہے۔ تو کہتے ہیں کہ اکٹھا آپ کا قیام جو آپ کی زندگی میں آپ کے سفر میں ملتا ہے وہ یہی 3 دن کا آنے جانے، یعنی جس دن داخل ہو رہے ہیں جس دن نکل رہے ہیں، دونوں دن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو جو مدت ملتی ہے وہ 3 دن کی مدت ملتی ہے بس۔ اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپناتے ہوئے یہی مسئلہ اخذ کریں گے کہ 3 دن سے زیادہ یا 4 دن سے زیادہ آنے جانے کی مدت، داخل ہونے اور خارج ہونے کی مدت کو چھوڑ کر اگر کوئی عزم کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ صاحب ہم کو، جسے مثال کے طور پر ہمارے بہت سارے بھائی مکہ جاتے ہیں آخری عشرے میں، اور ان کا پلان ہوتا ہے کہ صاحب ہم 10 دن مکہ میں رہیں گے، آخری عشرہ پورا کا پورا ادھر ہم قیام کریں گے، عزم ہے۔ نارملی کوئی ایب نارمل کوئی کچھ واقعہ ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ تو اس کو پھر اس صورت میں ان علماء کے اس یعنی اجتہاد اور اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس بندے کے لیے کہا جائے گا کہ جو 10 دن کا قیام مکہ میں کر رہا ہے اور پہلے سے پلاننگ ہے اس کی، تو اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن واللہ تعالی اعلم، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جس طرح آپ کو اگر یاد ہو پہلے درس میں، جو اس سے پہلے درس کی سفر کی مسافت کتنی ہونی چاہیے جس سفر میں ہم قصر کر سکتے، ڈسٹینس کی بات جہاں پر لمبی گفتگو وہاں بھی ہوئی تھی، روایتوں میں 3 میل سے لے کر کے 4 میل سے لے کر کے اور 48 میل تک بات مختلف روایتوں میں 4 میل، 4 فرسخ اور 4 برد کی روایتیں ملتی ہیں، جو کہ بالترتیب 4 میل، 12 میل اور 48 میل بن جاتی ہیں، سمجھ گئے؟ یہ مختلف ڈسٹینس ہیں۔ اس وقت میں نے ایک خلاصے کے طور پر جو بتایا تھا وہ یہ کہ کلومیٹر کا خیال نہیں کیا جائے گا، مسافت کا خیال نہیں کیا جائے گا اتنا جتنا کہ سفر کی کوالٹی کا خیال کیا جائے گا، کس جگہ اور کن ذرائع یعنی مواصلات، وسائل آمد و رفت کون سا استعمال ہو رہا ہے وہاں پر، اس کے اعتبار سے سفر کی مسافت کا تعین کیا جائے گا، سمجھ گئے؟ سفر ہے، جہاں بھی قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں یا حتیٰ سنہ نبویہ میں بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں بھی، جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ مسافر کے لیے یہ رخصت ہے، مسافر کو قصر کرنا ہے، مسافر کو جو ہے روزہ نہیں رکھنا ہے، ان حالات میں، تو وہاں پر صرف کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ سفر اور مسافر، دو ہی لفظ استعمال کیا گیا، باقی اس کے ساتھ کوئی اور سفر ایسا ہو تو ایسا کرنا، سفر ایسا ہو تو ایسا کرنا، اس جگہ کچھ قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیا گیا۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں جس طرح وہاں بھی کچھ غیر محدد نہیں ہونا چاہیے، ایسے یہاں بھی خاص طور پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شہر میں جا کر باقاعدہ وہاں کا باشندہ یا وہاں کا مقیم بننے کا عزم نہ کر لے، تب تک وہ مسافر ہے، اور جب تک وہ مسافر ہے تب تک اس کو سفر کی رخصتیں استعمال کرنے کا حق ہے، سمجھ گئے؟ سفر، اب مثال کے طور پر کوئی شخص
آتا ہے، جیسے ابھی ہم نے مثال دی 10 دن کی مکہ کے ٹور کی، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی جاتا ہے، اس کا عزم ہے کہ وہ 10 دن رہے گا مکہ میں، لیکن اس کا عزم یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مکہ میں رہے گا. اس کا عزم یہ نہیں ہے کہ اب وہ خلاص مکہ سے لوٹے گا ہی نہیں، مکہ ہی میں رہے گا. تو جب تک اس کا عزم یہ نہیں ہو کہ مکہ ہی میں رہے گا، وہ واپسی نہیں ہوگی، تب تک وہ مسافر ہے. یعنی اس کے دل میں نیت ہے میں 10 دن کے بعد تو یہاں سے چلا ہی جاؤں گا، میری رہائش تو دمام میں ہے، میری رہائش تو ریاض میں ہے، میں مکہ میں صرف عبادت کے لیے آیا ہوں، ایک مدت جو ہے ایک وقت مقررہ کے لیے، اور اس کے بعد یہاں سے ہم واپس چلے جائیں گے. تو وہ اپنے آپ کو حتیٰ 10 دن بھی رہ جائے کوئی بندہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ مکہ والوں میں سے سمجھنے لگتا ہے نہیں. کیا سمجھتا ہے وہ؟ میں مسافر ہوں. تو جب تک انسان اپنے سلسلے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور اس کا تصور برحق ہے، یعنی کہ واقعی وہ اس جگہ ہے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، لیکن وہ خلاص وہ جس مقصد کے لیے گیا ہوا ہے وہ مقصد پورا ہوا، واپس آ گیا، تب تک اس کو سفر میں مانا جائے گا اور سفر کی رخصتیں استعمال کرنا، اختیار کرنا اس کا حق ہوگا. ہاں، جب کوئی شخص وہاں جا کر وہاں کا مقیم بننے کا ارادہ کر لے، بھلے ہی ایک چیز نوٹ کر، یعنی یہاں سے گیا لیکن پہلے اس کا ارادہ نہیں تھا، بعد میں اس کا ارادہ ہو گیا کہ اب وہیں وہ رہے گا، تو اب جیسے ہی اس کی نیت تبدیل ہوئی کہ اب وہ مقیم بن گیا، ویسے ہی وہیں سے اس کے سفر کے رخصتیں ختم ہو گئیں. مثال اس کی، ایک بندہ جیسا کہ سب لوگ نام دیتے ہیں آزاد ویزے پر ہے، آزاد ویزے پر ہے، ٹھیک ہے، رہتا ہے وہ دمام میں، اس کے بھائی باپ جو بھی ہیں ادھر رہتے ہیں، اس کی رہائش پکی ادھر ہے، ٹھیک ہے، ادھر ہی کا رہنے والا ہے، لیکن آزاد ویزے والا ہے. گیا وہ عمرہ کرنے 1 دن کے لیے، اس کے نیت میں تھی کہ دیکھیں گے ذرا کہیں کام لگ جائے گا تو دیکھا جائے گا، اور گیا، اتفاق سے 1 ہی دن ہوا کہ اس کو وہاں پہ ایک جاب مل گئی. اب جاب مل گئی تو وہ کیا، اس کی نیت تبدیل ہو گئی نا فوراً، خلاص اب تو مجھے جاب مل گئی، اب میں یہیں رہوں گا. پہلے وہ کیا تھا؟ مسافر تھا، ابھی وہ کیا بن گیا؟ مقیم بن گیا. جس وقت سے اس کے دل کے اندر نیت بدل گئی کہ ابھی میں مسافر تھا اور ابھی تو مجھے یہاں رہنا ہے، خلاص، بھلے ہی یہ 3 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی، 5 دن کی جو مدت لوگ علماء بات کرتے ہیں، وہ مدت ابھی کمپلیٹ ہو نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، خلاص ابھی وہ مقیم ہو گیا، بھلے ہی 1 دن کے بعد ہو، ابھی اس کو وہ رخصت اختیار کرنے کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں رہ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسئلہ واضح ہے، ابھی مشکل ہے. اب یہاں مسئلہ 2 ہمارے سامنے خود یعنی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس لیے کہ دونوں میں دلیل جو ہے بڑی قوی ہے. ادھر جو 4 دن کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، سفر کی زندگی میں 3 دن سے زیادہ، دیکھیں لڑائی کے جتنے بھی یعنی وہ غزوات کے، چاہے تبوک کا واقعہ ہو، وہاں بھی گئے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہے نا کہ ہم کو لڑائی، ابھی 10 دن گزر گیا، لڑائی کے میدان میں ہے آدمی، ہو سکتا ہے اینی ٹائم، کسی بھی ٹائم دشمن کی الغار ہو سکتی ہے، دشمن کا حملہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، جس ٹائم ہو اس ٹائم ہو، خلاص آگے بھی آ سکتا ہے، پیچھے بھی جا سکتا ہے کہ نہیں ہے. تو لڑائی کے یا غزوات کے واقعات میں آپ کی مدت اقامت کا جو تعداد ملتی ہے، وہ تعداد ہمارے اس بحث سے خارج ہے ابھی، کیونکہ آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ وہ اس کالم میں آتا ہے جس میں سفر پری پلان نہیں ہے، تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا نا. پھر وہ 20 دن کی بات ہو، 18 دن کی، 19 دن کی، وہ مسئلہ ختم ہو گیا. آپ کے پورے سفر کی زندگی، پورے زندگی میں سفر میں اکٹھا جو قیام کی مدت ملتی ہے وہ یہی 3 دن کی مدت ملتی ہے. اس لیے جو مدت ہم کو اپنے نبی کی حیات طیبہ سے مل گئی اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے ان علماء کی دلیل.
یہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو بھی ان کی رائے رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 3 دن کی مدت، یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی مدت اختیار کی اور اس میں آپ نے قصر کیا، لیکن سفر تو سفر ہے، چاہے وہ 5 دن کا ہو چاہے 10 دن کا ہو، جب تک وہ بندہ اپنی نیت کو تبدیل کر کے سفر سے اقامت میں نہیں لاتا تب تک وہ مسافر ہی مانا جائے گا اور اس کو سفر کی رخصتیں اس کا رائٹ ہوں گی، اس کے حق میں۔ دونوں میں فیصلہ کیا جائے واللہ تعالی اعلم۔ جس طرح اللہ رب العالمین حق کی توفیق عطا فرمائے، عمومی یعنی سفر میں رخصتیں اختیار کرنا، سفر میں رخصتیں اختیار کرنا افضل ہے نا، افضل ہے نا، مستحب ہے نا، واجب نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگرچہ بعض علماء نے واجب کی بات کی ہے لیکن حقیقت میں واجب نہیں ہے، انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو بتائیں گے، واجب نہیں اور گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک طرف ایک افضل چیز ہے، دوسری طرف اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو جائز کے دائرے سے تو وہ چیز باہر نہیں ہے نا، لیکن نمازوں کو مکمل پڑھنا اور ادھوری پڑھنا یہ مسئلہ تو بڑا خطرناک ہے اپنے آپ میں۔ آپ رخصت اختیار کرنے کے چکر میں اگر اپنی نماز کو ادھوری کر بیٹھے تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے ہمارے انجام کے لیے۔ اس لیے جہاں پر ایک افضل کو ترک کرنے میں آپ کا فرض کما حق ہو، دل کے اطمینان کے ساتھ ادا ہو رہا ہو، تو آدمی کو اپنی یعنی میں اتنا بڑا مجتہد تو نہیں ہوں لیکن جو چیز اللہ رب العالمین میرے دل میں ڈال رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایسی صورتحال کا سامنا جہاں پر ہو جائے وہاں پر پھر انسان کیا کرے، اپنے دین کے لیے احتیاطی پہلو اپناتے ہوئے کم والی چیز کو اختیار کر لے۔ جس طرح علماء نے کہا 4 دن پڑھتا ہے، اس کے علاوہ اگر ہے تو پوری پڑھے، جائز تو ہے ہی، افضلیت ہی ترک ہوا نا اس سے۔ تو واللہ تعالی اعلم۔ اگرچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام میں بہت قوت ہے، بہت یعنی استدلال بہت ہی قوی ہے۔ اگر وقت ہے تو ایک حدیث اور مختصر ہے انشاءاللہ لیں گے۔ کتنا ہو چکا وقت ہے؟ 10 منٹ، انشاءاللہ 10 منٹ لے لیں گے انشاءاللہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه۔ وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب۔ ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اثناء سفر، یاد رکھیں یہ نقطہ ترجمہ میں حدیث کو سمجھنے کے لیے، اثناء سفر کے دوران جب یعنی سفر جب لمبا ہوتا تھا تو چلتے چلتے پڑاؤ ڈالتے تھے، آرام کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ آرام کرتے، پھر آرام کر کے پھر آگے بڑھتے۔ تو اگر جہاں پر آپ پڑاؤ ڈالتے اذا ارتحل فی سفرہ قبل ان تزیغ الشمس، کہ جب آپ پڑاؤ ڈالنے کے بعد دوبارہ آغاز سفر کرتے اور وہ آغاز سفر ظہر کا قبل ان تزیغ الشمس، سورج مائل ہونے سے پہلے آپ سفر کا آغاز کرتے، یعنی ظہر کا وقت ہونے سے پہلے، تو کیا کرتے؟ اخر الظہر الی العصر، تو ظہر کو کیا کرتے؟ عصر تک مؤخر کرتے، یعنی سفر کا آغاز ہو جاتا۔ اور یعنی اللہ رب العالمین نے یہ جو رخصتیں دی ہیں اس میں مسافر کے لیے آسانی پیدا کرنا مقصد ہے نا۔ اب آسانی کس چیز میں؟ آپ نوٹ کیجئے گا، یہ پوری حدیث بالکل یعنی عین آسانی ہے۔
ظہر سے پہلے، ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا نا، تو نہیں پڑھ سکتے ظہر، نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے سفر کا آغاز کر دیتے. پھر جب آغاز کر دیے تو اب پھر رک کر ظہر پڑھیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد عصر پڑھیں تو مشقت ہوتی نا، تو اس لیے آپ کیا کرتے، ظہر کو مؤخر کرتے. اگر ظہر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے آپ سفر کا آغاز کر دیتے تو کیا ہوتا، ظہر کو آپ مؤخر کرتے. کہاں تک؟ عصر تک. ثم نزل، پھر کیا کرتے آپ، سواری سے اترتے، یعنی وہاں پر مختصر پڑاؤ ڈال بریک لیتے، اور کیا کرتے، فجمع بینہما، دونوں نمازوں کو جمع کرتے، دونوں نمازوں کو جمع کرتے. ظہر پڑھتے پہلے، پھر عصر پڑھتے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فَإِن زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَرْتَحِلَ، لیکن اگر جہاں پہ آپ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوتے وہاں سے نکلنے میں کیسے بھی، چاہے جان بوجھ کر چاہے تیاری کرتے کرتے دیر ہو گئی اور زوال ہو گیا، یعنی ظہر کا وقت ہو گیا، تو آپ کیا کرتے، طریقہ آپ کو کیا ہوتا، صلی الظہر ثم رکب، ظہر پڑھتے پھر آپ سواری پر سوار ہوتے. اس روایت میں عصر کا وقت نہیں ملتا ہے، لیکن آگے کی روایت میں ہے صلی الظہر والعصر ثم رکب. طریقہ واضح ہو گیا نا کہ آپ کیا کرتے، اسی ٹائم ظہر پڑھتے اور عصر پڑھتے اور پھر آپ سواری کرتے، اور پھر آپ کو پھر یعنی سمجھیے مغرب تک کا ٹائم آپ کو کشادہ مل جاتا سفر طے کرنے کے لیے. مقصد یہی ہے کہ سفر میں آسانی ہو. ظہر کو لیٹ کیا تب بھی یہی مقصد تھا کہ ہم کو سفر طے کرنے میں ایک اچھی خاصی مسافت ہم طے کر لیں، پھر بریک لیں. یہاں بھی مسئلہ وہی ہے، ظہر عصر کو اکٹھا پڑھ لیا، پھر چلے آپ روانہ ہوئے تاکہ اب ہم مغرب تک چلتے رہیں. تو یہاں آسانی ہی ہے، اسی آسانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے. اسی طرح سے مستخرج ابو نعیم جو مستخرج صحیح مسلم ہے، اس میں روایت ہے کان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. یہاں تو کلیئر ہو گیا نا بالکل کہ اگر آپ سفر میں ہوتے، یاد رکھیں یہاں ایک چھوٹا سا فرق ہے، یہ نہ سمجھے سمجھنے والا کہ آپ گھر میں ہی ہیں لیکن ارادہ ہے آپ کا سفر پہ نکلنے کا. گھر میں ہی ہیں آپ لیکن آپ کا ارادہ ہے کہ ابھی آپ سفر پہ نکلنے والے ہیں اور ظہر کا وقت ہو گیا، تو آپ سوچیں بھائی چلو ابھی تو ٹائم ہو گیا، ہم ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں اسی ٹائم، عصر بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں سیدھا. آپ کہاں ہیں؟ ابھی گھر پہ ہیں، سفر میں نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حالت بیان کی جا رہی ہے وہ حالت سفر ہے کہ آپ سفر میں کہیں جو پڑاؤ ڈالتے تو اس وقت اگر آپ دوبارہ سفر شروع کرنے سے پہلے اگر ظہر کا وقت ہو جاتا تو ظہر عصر دونوں پڑھتے. آپ تو حالت سفر میں ہیں ہی، آپ کے لیے جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ظہر عصر پڑھتے اور پھر آپ روانہ ہوتے، اور اگر ظہر سے پہلے نکلتے تو ظہر کو مؤخر کر دیتے، عصر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھتے اور پھر سفر جاری رکھتے. واضح ہے جی. تو مسئلہ اس میں صرف اتنا ہی سمجھیں کہ اثناء سفر بریک لینے کے بعد، پڑاؤ ڈالنے کے بعد، اگر سفر کا آغاز دوبارہ، مثال کے طور پر آپ کو یعنی ہم اپنے پریکٹیکل اس سے مثال دیں، ہم مکہ جا رہے ہیں مثال کے طور پر، اور کسی وجہ سے جو بھی ضرورت ہے ظہر سے پہلے پہلے ہماری یعنی ہم رک گئے کسی محطے پر 11:30 بجے مثال کے طور پر، ہمارا کسی بھائی کو باتھ روم جانا ہے، کسی کو کچھ بقالے سے کچھ لینا ہے، لیکن کسی وجہ سے تھوڑا ٹائم لمبا ہو گیا اور ظہر کی اذان ہو گئی وہیں پہ. اب کوئی شخص وہاں سوچے بھی چلو ٹھیک ہے ظہر کی اذان ہو گئی ہے تو ہم کو ظہر اور عصر یہیں پڑھ لینا چاہیے تاکہ آگے ہم کو سہولت کے ساتھ سفر. کوئی مشکل نہیں ہے، ظہر پڑھیں عصر پڑھیں اسی ٹائم میں اور پھر سفر کو کنٹینیو رکھیں. لیکن اگر آپ رکیں ٹھیک ہے اور دوبارہ چلنا چاہ رہے ہیں، ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے، تو یقیناً آپ نہ ظہر پڑھیں نہ عصر پڑھیں. آپ سفر پہ پھر نکل گئے یعنی رننگ میں ہو گئے، آپ اب رننگ میں ہو گئے تو آپ کو ظہر کو مؤخر کرنے کا اختیار ہو گیا. وہاں پر آپ چلتے جائیں یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جائے تو اسی ٹائم میں آپ ظہر بھی پڑھیں اور عصر بھی پڑھیں. مسئلہ واضح ہے نا انشاءاللہ جی. آج کے اس درس میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. پروردگار اختلافی مسائل میں ہمیں حق تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور اسے اختیار کرنے کی، اسے اپنانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سب یہ شیخ صاحب جو دوسرے تیسرے دن ہم لوگ جبیل یا حصہ وغیرہ میں ٹریول کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا واللہ اس کے سلسلے میں بہت لمبی گفتگو، شاید آپ پہلی بار درس میں بیٹھ رہے ہیں۔ جی میں پہلی بار آیا ہوں۔ جی تو میں اپنے ساتھیوں کو بولتا ہوں آپ کو کیسٹ دے دیں انشاءاللہ، پرانی سی ڈی ہوگی، اس کو آپ لے سکتے ہیں، ایک نمبر۔ لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو جواب دینا ضروری ہے۔ جی کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ احصا جیسی مسافت میں قصر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن واللہ تعالی عالم میں نے جو یعنی سفر کے متعلق احادیث کا خلاصہ پچھلے درس میں جو بیان کیا، اس میں بھی وہی احتیاطی پہلو اپنانے کا کہ آج کل یہاں جو یعنی وسائل آمد و رفت جو استعمال ہو رہے ہیں اور سڑکوں کی جو کوالٹی ہے، ٹریفک کا جو طریقہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں 100-150 کلومیٹر سفر طے کر لیتے ہیں، اور باقاعدہ کچھ لوگ یہاں سے جبیل جاتے ہیں، ڈیوٹی کر کے واپس آ جاتے ہیں، الحصہ جاتے ہیں، ڈیوٹی کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس مسافت میں قصر نہ کی جائے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس مسافت میں قصر نہ کی جائے، اس لیے کہ آپ پوری نماز پڑھیں گے تو آپ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں نہیں وہ حج کے لیے حج پہ جی اب میں نے آپ کو جو ابھی میرا فارمولہ جو شاید غور نہیں کیا آپ، اگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کو قصر کرنے کی اجازت ہے، لیکن جس طرح دوسرا قول ہے، اور بہت سارے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں تقریباً سارے اماموں کا، جمہور کا قول یہی ہے کہ 4 دن کی جو مدت ہے یعنی خروج دخول کو چھوڑ کر کے، اس سے زیادہ اگر عزم ہے تو پھر قصر نہیں کرنا چاہیے، پوری نماز پڑھنا چاہیے۔ کہاں پر؟ ہاں جی نہیں، دیکھیے حج کے دوران کی بات الگ ہے، یاد رکھیں یہاں حج کے دوران کی بات سنت یہی ہے کہ قصر کی جائے، سمجھ گئے؟ وہ ایک طرح سے علماء نے وہ حج کے کاموں میں سے ایک کام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج اسی طرح نماز پڑھی، اور آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، جس طرح میں حج کر رہا ہوں اسی طرح تم بھی حج کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج منی، مزدلفہ، عرفہ میں قصر کی نمازیں پڑھی، تو حاجی قصر کرے گا، لیکن وہ وہاں سے 40 دن کا ویزا لگ کے آ رہا ہے کہ مکہ مدینہ ملا کر کے وہ 40 دن رہے گا، تو یہاں اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے، واللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم۔ السلام